ایک طوفان تھا جو رک نہیں سکتا تھا، ایک شخص جو دنیا کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا، بے در، وفادار۔ لیکن وہ کون تھا جو ظلم کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا؟ سوچئے، ایک ایسا انسان جس نے اپنی جان قربان کر دی حق کے لیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہوا، جب ظلم اور ناانصافی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تلوار اٹھاتا تھا صرف حق کے لیے، اور اس کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہتا تھا۔ کیا وہ صرف ایک جنگجو تھا یا کچھ اور؟ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور چل رہا تھا، ایک ایسا خاندان تھا جو حق کی حفاظت کرتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ان کی دوسری بیوی ام البنین سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بچہ 26 ہجری میں 4 شعبان کو پیدا ہوا اور اس کا نام عباس رکھا گیا۔ اس کی ماں ایک مضبوط اور نیک خاتون تھی، اور باپ وہ شیر خدا جو تلوار اور علم دونوں میں بے مثال تھا۔ بچپن سے ہی عباس میں بہادری دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ صرف 12 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کی جنگ میں حصہ لیا۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے غلام کی طرح وفاداری کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت ان کا مقصد تھا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ عباس کا امام حسین علیہ السلام سے رشتہ صرف بھائی کا نہیں بلکہ وفاداری کا تھا۔ وہ انہیں اپنا مالک مانتے تھے اور ہر مشکل میں ساتھ دیتے تھے۔ ان کی ماں ام البنین نے انہیں سکھایا تھا کہ حسین کی حفاظت کرو، اور وہ اسی پر عمل کرتے رہے۔ آج بھی ہماری زندگی میں ایسی وفاداری کی مثالیں کم ملتی ہیں، لیکن ان کی کہانی ابھی اور گہری ہونے والی ہے۔ عباس کی بہادری مشہور تھی، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کی وفاداری ایسی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے جان دے دیتے۔ سخاوت اور انصاف ان کے خون میں تھا، اور وہ علمدار کے نام سے جانے جاتے تھے، کیونکہ جنگ میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان کی طاقت اور صبر ایسا تھا جو دشمن کو ہلا دیتا تھا، مگر یہ کوالٹیز انہیں لیجنڈری بناتی ہیں۔ صفین کی جنگ میں جب عباس صرف جوان تھے، انہوں نے دشمن کی صفوں کو چیر دیا۔ ان کی تلوار ذوالفقار کی طرح چمکتی تھی، اور وہ اسلام کی دفاع میں لڑتے تھے۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ تھی، اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ ان کی ہمت ایسی تھی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر آیا وہ دن جو اتہاس بدل دے گا۔ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، عباس ان کے ساتھ تھے۔ کربلا کے میدان میں دشمن نے پانی بند کر دیا، بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ عباس نے اپنے بھائی سے اجازت لی اور پانی لانے کے لیے ندی کی طرف گئے۔ عباس نے مشک بھری پانی سے، مگر دشمن نے ان پر تیر برسائے۔ پہلے ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا، لیکن وہ رکے نہیں، اور ان کا جھنڈا ابھی بھی بلند تھا۔ ان کی قربانی نے کربلا کو امر کر دیا۔ سوچ لو، ایسی وفاداری کہاں ملتی ہے؟ عباس شہید ہو گئے، ان کا جسم تیروں سے چھلا گیا، لیکن روح امر رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں پکارا، اب عباس نہیں رہے۔ یہ قربانی صرف اسلام کے لیے تھی، ظلم کے خلاف۔ عباس کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ ان کا مزار کربلا میں لوگوں کے لیے باب حاجت ہے۔ ان کی بہادری اور وفاداری سے ہم سیکھتے ہیں صبر اور توکل۔ جسٹس کے لیے کھڑا ہونا، یہ ان کا پیغام ہے۔ آج کی دنیا میں جب ظلم بڑھ رہا ہے، ان کی مثال ہمیں ہمت دیتی ہے۔ مولا عباس کی زندگی توحید اور صبر کی مثال ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ حق کے راستے میں قربانی دینا کتنا ضروری ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں ان کی کہانی یاد کرو۔ یہ صرف اتہاس نہیں بلکہ روحانی سفر ہے۔ آج بھی دنیا میں ناانصافی ہے اور عباس کی مثال ہمیں کہتی ہے کہ ظلم کے سامنے چپ مت رہو۔ ان کی وفاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے عقائد پر مضبوط رہو۔ ہماری جنریشن کو یہ کہانی سنانی چاہیے تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ یہ صرف پرانی بات نہیں بلکہ آج کا سبق ہے۔ عباس نے بتایا کہ حق کے لیے جان دینا آسان نہیں مگر ضروری ہے۔ ان کی قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا۔ اتہاس میں کون ایسا تھا جو حق کے لیے اتنا کھڑا ہوا؟ ان کی یاد ہمیں ہمیشہ انسپائر کرتی رہے گی۔ عباس کی کہانی ہمیں کہتی ہے کہ لویلٹی اور کریج سے زندگی جیو۔ آج اپنی زندگی میں ان کی مثال کو اڈاپٹ کرو اور جسٹس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو شیئر کرنے کے لائق ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی طرح وفادار بنائے، آمین۔